الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دن اور رات سب کو رحمت والا بنایا ہے. اور اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنا تزکیہ کر لو اور اللہ کے ولی بن جاؤ، کیونکہ اللہ کے ولی بننے میں ہم سب کو اختیار ہے، نبی بننے میں اختیار نہیں، وہ اس کی طرف سے ہوتا تھا اور سلسلہ ختم ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ولی بننا کوئی چاہے، ہر مسلمان کو اختیار ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے. اور ولی بننے میں تزکیے کی ضرورت ہے اور تزکیے میں مشقت کی ضرورت ہے. بغیر مشقت کے تزکیہ نہیں ہوتا، بغیر تزکیے کے ولی نہیں ہوتا. اللہ سب کو دعوت دے رہا ہے کہ تزکیے کا وقت ہے جب تم روزہ رکھو گے، دن میں میرا فرض ادا کرو گے، رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرو گے تو تزکیہ مکمل ہو جائے گا، میں تمہیں ولی بنا دوں گا. اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. فرض کسے کہتے ہیں؟
قرآن مجید جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ فرض ہے، الفاظ کچھ بھی ہوں۔ نماز کے لیے لفظ آیا ہے اقیموا الصلاۃ، اقیموا، قائم کرو، حکم دے رہے ہیں، فرض ہے۔ اور روزوں کے لیے لفظ آیا ہے کتبہ، لکھ دیے گئے تمہارے لیے، یہ فرض ہے۔ تو قرآن جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ فرض ہے۔ سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا، چاہے اس کے دن 29 ہوں یا 30 ہوں، روزے فرض ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت اس کو، جو اب میں بات کہہ رہا ہوں، اس کو اس موسم کو سامنے رکھ کر سنیے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مشقت صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں اے اللہ اتنی شدید گرمی اور روزے فرض، یہ کہیں اگر نومبر دسمبر میں ہو جاتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو مہینہ مقرر کر دیا کر دیا، اور اللہ فرما رہا ہے تم اپنا دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے بھی روزے فرض تھے۔ یہ تم نیا تھوڑی امت ہو، تمہاری سے پہلے جو نبیوں کی امت ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اب اس کی کیا کیفیت تھی، کتنے دن کے تھے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ روزے فرض تھے، جیسے ان میں نماز فرض تھی ہمارے میں بھی فرض ہے، جیسے ان میں روزے فرض تھے ہمارے میں بھی فرض ہے، جیسے ان کو زکوٰۃ دینی فرض تھی ہمارے میں بھی فرض ہے۔ تو دل چھوٹا نہ کریں، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس لیے بھی فرمائی جا رہی ہے کہ اس شدید ترین موسم میں ایک آدمی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے، تو اس کو بھاری محسوس ہوتا ہے۔ اور انسان کی فطرت یہ کہ اسی تکلیف میں کوئی دوسرا بھی مبتلا ہو، تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ اللہ تکلیف ہلکی فرما رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان پہ بھی روزے فرض۔ کیوں یہ روزے کیوں فرض ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے متقی بن جاؤ۔ اللہ نے یہ روزے اس لیے فرض کیے۔ اور پھر اسی حکم آگے فرما رہے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ نے روزے فرض کرنا۔ مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں یہ روزے فرض ہوئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد دوسرے سال کے اندر جو رمضان آیا، روزے فرض ہو گئے شعبان کے مہینے میں۔ جب اگلے سال رمضان آنے لگا تو مدینہ کے مسلمانوں کے گھروں میں، گلی کوچوں میں رمضان کی خوشی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایسا مبارک مہینہ، ایسا مقدس مہینہ۔ اور ابھی زیادہ باتیں رمضان میں کیا کیا ہوتا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں پورے رمضان کا نچوڑ سامنے رکھ دیا۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں دوسرے کے ساتھ خیر خواہی پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو افطار کرا دے، اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو مدینے میں کچھ جیسے آج کل ہمارے یہاں ہے، وہاں زیادہ تھا۔ ایسے بھی لوگ تھے جو فقر و فاقے والے تھے، ایسے بھی لوگ تھے جن کی حیثیت نہیں تھی، تو انہوں نے سوچا بھائی یہ تو روزے، یہ تو گناہ اس کے بات ہو رہے ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، دودھ کے ایک گھونٹ سے، صرف آدھے گلاس پانی سے، یا صرف ایک کھجور سے کسی کو افطار کرا دو، یہ سارا ثواب مل جائے۔
مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا، افطار کرانے کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کسی مسکین فقیر غریب کو افطار کرا دے، کسی کو بھی کرا دے۔ تو کیا خیال ہے؟ ہر آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے اور اپنے گھر کے اخراجات اٹھاتا ہے، تو اس کے گھر میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں اور زیر کفالت کچھ لوگ بھی ہیں، تو جب گھر میں جب افطار کے لیے جب لا کر دے رہا ہے تو نیت کر لینا میں افطار کرا رہا ہوں، ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی تو دوسرے کو کرا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے زیر کفالت لوگوں کو گھر میں ایک لقمہ بھی دیتا ہے نا، کھانا کھلاتا ہے، یہ بھی صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ کسی کو کہہ دو صدقے کو، کہے گا ہم صدقہ کھانے والے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ثواب صدقے کا ملتا ہے۔ کیسا مہینہ رمضان؟ رمضان کا کیسا مہینہ کہ جس میں کہا گیا اپنے ماتحت لوگوں پر نرمی کرو۔ آپ کے ملازمین ہیں ان پر نرمی کرو۔ نرمی سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس سے مشقت کے کام جو آپ بہت سارے کرا لیتے ہیں، رمضان میں کچھ تخفیف کرتے ہیں، تھوڑا کم کرا لیں۔ تخفیف سے یہ مراد نہیں ہے کہ بھئی نماز پڑھنے کی جو اس کو اجازت ملتی ہے روزانہ اور رمضان میں بھی مل گئی ہے اور مسجد میں جا رہا ہے اور نماز پڑھ کے سو گیا، اس کی اجازت نہیں۔ یہ جتنے آفس کے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی ہے، چاہے سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں، نماز پڑھنے کی جو اجازت، نماز تو پڑھنی ہے نا، اللہ کا حکم ہے، کہیں بھی یہ نماز پڑھیں گے، آئیں گے مسجد، لیکن نماز کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا کہ نماز تو ختم ہو گئی اور اب میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہا ہوں۔ ملازم دوسری جگہ وقت اس کا ہے، نماز کا وقت ملا تھا خالی، تلاوت قرآن کا نہیں ملا۔ تلاوت قرآن رات کو بھی ہو جائے گی گھر میں جا کے، اور میں بیٹھا ہوں تلاوت کر رہا ہوں، ملازم ہوں تلاوت کر رہا ہوں، کسی کارخانے میں کام کرتا ہوں، نماز کا وقت ملا تھا، نماز کے بعد مسجد میں لیٹ گیا سونے کے لیے، شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، جتنی اجازت دی شریعت نے بس اتنی ہے۔ اس میں اگر ہم تلاوت قرآن میں بیٹھیں گے یا مسجد میں سو جائیں گے تو جس کے ہم ملازم ہیں اس مالک کا تو نقصان ہوگا نا۔ چاہے آپ اس کی جگہ جا کر بیٹھیں، کوئی کام نہ ہو، خالی بیٹھے رہیں، پڑھتے ہیں زبان سے، اگر زبان ہی حافظ ہے تو ذکر کرتے رہیں۔ لیکن یہ کہ نماز پڑھنے آئے تھے، ہاں نماز پڑھنے آئے، نماز سے پہلے وقت ہے جماعت میں، تلاوت کر لی، لیکن میں ملازم ہوں، نماز پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی اور بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوں، اس کی اجازت نہیں۔ یہ رات کو کیجیے گا، یہ اپنے گھر میں کیجیے گا، رات کو کچھ وقت نکالیے۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری شریعت نے یاد دلائی۔ ایسا مہینہ کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک نفل کام کوئی کرتا ہے، ایک ایسی نیکی کرتا ہے جو نفل ہے رمضان کے مہینے میں۔ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، یا اور کوئی ایسا کام کرتا ہے جو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، نفل ہے۔ اس نفل کام کو کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس مہینے میں اللہ کو فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد کی 2 سنت پڑھ کے 2 نفل عموماً مجھ سمیت ہر آدمی نے چھوڑنے کی عادت بنا لی۔ مستقل نہ چھوڑا کریں اسے، پڑھ بھی لیا کریں۔ اور رمضان میں تو خصوصی اہتمام ہو کہ ان نوافل کو ادا کیا جائے، ظہر کے بعد کی، مغرب کے بعد کی، وطر کے بعد کی، عشاء کے بعد کی، ان کو ادا کیا جائے۔ کیوں بھائی؟ تو فری میں اللہ رب العزت نے ایسا خصوصی توجہ فرمائی ہے کہ 2 نفل پڑھو اور 2 فرض کے ثواب لے لو۔ اور ایک فرض کو جو ہم ادا کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے 70 فرضوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں تو اجر و ثواب نظر نہیں آ رہا نا، اس لیے ہماری نظر میں اہمیت نہیں۔
اس کی اہمیت جب کھلے گی جب ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد اللہ پھر میدان محشر میں جمع فرمائے گا، جب اس کی اہمیت کھلے گی، جب وہاں اس کے انبار نظر آئیں گے، کیا تھا فلاں وقت نفل پڑھے تھے فلاں وقت، اور ان نوافل کی کتنی اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم جو فرائض ادا کرتے ہیں اس میں کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی کوتاہی سے مراد یہ کہ جیسے ادا کرنے چاہیے تھے ویسے ادا نہیں کیے۔ کوئی نماز پڑھتے پڑھتے کوئی خیال آ گیا نا دماغ میں، ہے تو نماز کے منافی، لیکن گاڑی چل گئی۔ اب جب میدان محشر میں فرائض نمازوں کا حساب ہوگا، اللہ فرمائے گا اس میں تو کوتاہیاں ہیں۔ فرشتوں سے پوچھے، اللہ جانتا ہے سب کے اعمال کو جانتا ہے، لیکن کیونکہ معاملہ ہے حساب کتاب کا، معاملہ ہے عدالت کا، عدالت کے جو طریقے موجود ہیں اللہ وہ پورے کرے گا۔ اللہ فرشتوں سے پوچھے گا اس کے نوافل بھی ہیں کچھ؟ فرشتے کہیں گے ہاں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اس کی فائل لاؤ، فائل لائی جائے گی، کہا جائے گا ان فرائض میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ان نوافل سے پوری کرو، اور نوافل سے پوری کر کے فرائض کی جو فائل تھی اس کو کامیاب قرار دے دیا جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے فرض نہیں پڑھے نفل سے پورا ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے فرض تو ادا کیے تھے لیکن کما حقہ نہیں تھے، جیسا اس کا حق تھا ویسے نہیں تھے، کہا جائے گا نفل سے پورا کرو۔ تو بھائی ان نوافل کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت غیر معمولی ہیں۔ تو ایسا مہینہ جس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، وہ مہینہ آ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو اس رات کو زندہ کر لے، اس رات میں اپنے رب کی عبادت کر لے، اس کی عبادت 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ یہ اضافی چیز ہے کن کے لیے؟ جو پہلے اللہ کی طرف آئے، جو اب آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، بشرطے کہ وہ اس پر قائم رہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے میں سارے سال نماز نہ پڑھوں اور شب قدر میں عبادت کر لوں اور کہوں 1000 سال۔ وہ ایک صاحب تھے، وہ حج کو گئے، بڑے نمازی تھے، حج کے بعد آئے تو نماز چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بہت پڑھی۔ کہنے لگے کیسے پڑھی؟ کہنے لگے ایک نماز مکے میں پڑھی، 1 لاکھ کا ثواب تھا، تو زندگی سے زیادہ پڑھ چکا میں، اب کیا ضرورت ہے پڑھنے کی۔ وہ ایک حافظ جی تھے، حافظ جی اس کو کہتے ہیں نابینا ہوتا ہے، اس کو حافظ جی کہتے ہیں۔ وہ حافظ جی کہیں جا رہے تھے، ایک خادم شاگرد ساتھ تھا، آگے تھی کھائی، کہیں دعوت سے آئے تھے۔ اب جو کھائی قریب آئی، کھائی سمجھے گڑھا، اب جو وہ کھائی قریب آئی تو شاگرد کہتا ہے حافظ جی کھائی؟ انہوں نے تو بہت کھائی۔ انہوں نے کہا حافظ جی کھائی؟ انہوں نے کہا بہت کھائی، دھڑم سے گر گئے۔ کہنے کہ پہلے سے نہیں بتایا کہ کھائی ہے؟ کہنا بتا تو رہا ہوں حافظ جی کھائی۔ یہ وہ بہت کھائی والی بات نہیں ہے کہ ہم نے بہت کر لیا بس اب ضرورت نہیں ہے، نہیں، ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے نامعلوم حساب کتاب کھلے اور کہاں کوتاہی نکل آئے۔ ہمارے پاس یہ کچھ انبار ہوں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ فضل و کرم فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو بھائی رمضان کی قدر و قیمت، یہ بہت قیمتی مہینہ ہے۔ پچھلے سال تو ایسے ہی گزر گیا، لیکن اس کی قدر کر لیں، اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع رہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اللہ کی طرف رجوع رہنے کا کاروبار بند کر دیں، یہ مطلب نہیں۔ اللہ کی طرف رجوع رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ آیا ہے، نہ معلوم ہماری زندگی میں پھر آئے گا کہ نہیں، تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم کی جو بارش برسائی ہے اس کو خوب لوٹ لیں، اس سے خوب فائدہ حاصل کر لیں۔
یہ ہے مسئلہ۔ اور اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جائے، خصوصیت کی۔ تو بھائی یہ مہینہ آ گیا، بہت قریب آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک سال پہلے کیا کیفیت تھی اور آج کیا کیفیت ہے۔ اتنی جلدی سال گزر گیا تو یہ چند دن، ایک ہفتہ بھی گزر جائے گا۔ اس کی قدر، اور اس کی ایک قدر یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں، پابندی سے عمل کریں، مساجد کو آباد کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بات، یہاں کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو اپنے دفتروں میں کام کرتے ہیں انہوں نے وہیں جائے نماز بنا لی، وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے کافی نہیں ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوتی، ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو مسجد کا اجر و ثواب ہے وہ نہیں۔ اور پھر مسجد میں جو اتنے سارے لوگ اہل ایمان جمع ہیں، کوئی تو ان میں ایک ایسا ہوگا جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور اس تعلق کی وجہ سے اللہ جب اس کی نماز کو قبول کریں گے تو ہماری نماز جو اس کے ساتھ پڑھی گئی ہے اللہ اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ ایسا ضرور ہوگا جس میں میری اور آپ کی نماز ہے اس کی وجہ سے قبول ہو جائیں گی۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کریں۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کم از کم اتنا تو ہو کہ ہم ایک قرآن کریم تلاوت کر کے اس کو ختم کریں رمضان کے مہینے میں، ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ وہ الگ ہے کہ جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کو اس وقت پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، وہ الگ تلاوت ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ جو تلاوت ہے کم از کم اتنا تو ہو کہ ایک قرآن مجید ختم ہو جائے۔ اللہ کے بندے کتنے ایسے ہیں کہ ایک سے زیادہ پتہ نہیں کتنے ختم کر لیتے ہیں۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ، بڑے مبارک ہیں۔ اللہ ہم کو بھی وہ عمل نصیب فرما دیں۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجیے۔ قرآن کی تلاوت ایسی ہے جب آپ تلاوت کرتے ہیں حقیقتاً اپنے رب سے بات کرتے ہیں، حقیقتاً، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام، اللہ نے اپنی زبان مبارک سے اس کلام کو پڑھا، تلاوت کیا، اور وہی تلاوت ہم کر رہے ہیں، تو اللہ سے بات ہو رہی ہے، براہ راست بات ہو رہی ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اور تیسرے یہ کہ ایسے کام ہمارے سب کے ہیں، ایسے کام جو رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہم ان کاموں کو سمیٹ دیں رمضان سے پہلے اور اپنا کچھ وقت اللہ کے لیے فارغ کر دیں، یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہا کاروبار بند کر دیں، ایسا نہیں ہے، کاروبار کریں، لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر رمضان میں نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر دیجیے۔ آپ کی مصروفیت روزانہ کی ایسی ہے کہ آپ صبح جو 8 بجے اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں تو رات کو 10 بجے تک بیٹھتے ہیں، رمضان میں اس کو کم کر لیجیے۔ جہاں دن کا روزہ ہے وہاں رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے نہ کرنے پر اللہ کیا پکڑ ہوگی، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ اس سنت مؤکدہ کی فکر کیجیے کہ ہم قرآن بھی سن لیں کئی طرح کے، یہ سارے کام ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔